مسائل فقہیہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضروری اور اہم مسائل یہ آج ملاحظہ فرمائیے۔ زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر فرمایا ہے، جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، یعنی اس کو اس کی ملکیت دے دینا۔ جو بھی شرع نے مقرر فرمایا، مال ہے، دولت ہے، اور جو کچھ بھی زکوٰۃ کے طور پر ادا کر رہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا اس کی جو ہے قیمت ہے، یا جانور ہے، تو مسلمان فقیر کو اس کا مالک کر دینا ہے۔ اور وہ مسلمان فقیر نہ ہاشمی ہو، نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی سید نہ ہو، سید زیادہ نہیں ہو، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ اپنا جو نفع ہے، منفعت ہے، فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، اس کو جو ہے بالکل اپنے سے جو ہے جدا کر لے۔ تنویر الابصار کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 اور 206 کے حوالے سے، در مختار رد المحتار کے حوالے سے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی نور اللہ مرقدہ نے زکوٰۃ کی تعریف یہ ارشاد فرمائی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ اس کا منکر، اگر زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا منکر کافر ہے۔ اور دو تین چیزیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ مطلقاً زکوٰۃ کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور دوسری متعدد آیات مقدسات اس بات پر شاہد ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو زکوٰۃ کا منکر یہ کافر ہے، اور نہ دینے والا تو یہ فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ اگر نہیں دے رہا ہے زکوٰۃ تو یہ فاسق ہے، اور اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اس چیز کو قتل کا مستحق ہے۔ اور ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کرنے والا یہ گناہ گار ہے، مردود الشہادہ ہے، اس کی شہادت جو ہے مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ الفتاوی الہندیہ کتاب الزکوٰۃ الباب الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا۔ مسئلہ نمبر 2، کیا مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ مباح کر دینے سے کہ ہاں یہ چیز جو ہے ہم نے تمہارے لیے مباح کر دی، مثلا اس کی مثال دے رہے، فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ کیوں نہیں زکوٰۃ ادا ہوئی؟ علت یہ ہے کہ اس نے اس کو مالک نہیں کیا، مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ ہاں اگر کھانا دے دیا، کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ اس کھانے کا مالک اس نے جو ہے فقیر کو جو ہے بنا دیا۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑے دے دیا یا پہنا دیا تو جو ہے ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی فقیر کو کپڑا دے دیا، اب یہ کپڑا اس کی ملکیت میں آ گیا، ایسے ہی پہنا دیا تو یہ کپڑا اس کی ملکیت میں آ گیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ در مختار اور الدر المختار اور رد المحتار کے حوالے سے کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نور اللہ مرقدہ نے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ فقیر کو بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دے دیا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے فقیر کو مکان جو ہے رہنے کے لیے دے دیا تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا، کیوں نہیں ہوگی؟ علت بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا، بلکہ منفعت کا مالک بنا دیا ہے، اس نے منفعت کا جو ہے مالک کیا، اس لیے جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کا مال کا کوئی حصہ نہیں دیا۔
الدر المختار کتاب الزکات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205 کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا۔ اب مالک کر دینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی دے دیا، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے۔ اب چھوٹے بچے کو اگر تم نے پیسے دے دیے یا زکوٰۃ کی رقم دے دی تو ایسے صورت میں وہ کیا کرے گا؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے، یعنی کسی کوئی ایسے آدمی ایسے شخص کو دے دیا، اس سے کوئی چھین کر لے کر چلا گیا، دھوکہ کھائے، ورنہ ادا ہی نہیں ہوگی زکوٰۃ کی رقم اگر ایسے شخص کو دیا کہ جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ تو یہ فرمایا یہاں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلاً اب جو ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دیا، چھوٹے بچے کو دے دیا یا پاگل کو دیا، اگرچہ جو ہے اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وسیع یا جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے۔ اگر بچے کے پاس اتنی عقل نہیں ہے تو یا تو اس کا باپ جو ہے جو فقیر ہے اور یا تو اس کا وسیع جو اس کا ولی ہے یا جس کی نگرانی میں وہ رہ رہا ہے، جو اس کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اور وہ دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی نگرانی میں رہ رہا ہے، تو ایسے شخص کو مالک بنا دینا، ایسے شخص کو دے دینا، تو جب دے دے گا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ در مختار رد المحتار کے حوالے سے کتاب الزکات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نور اللہ مرقدہ نے یہ جو ہے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، چند شرائط ہیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ ایسے ہی نہیں ہر کس و ناقص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ کے جن کے اوپر جو ہے شرائط جو شرائط سے مشروط ہوں گے انہی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس کے لیے حضور صدر الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے در مختار رد المحتار تنویر الابصار ساتھ ہی ساتھ فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کے حوالے سے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا، پھر بالغ ہونا یعنی بلوغ، اور پھر عقل مند عاقل ہونا، پھر جو ہے آزاد، پھر مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا، بقدر نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی مقدار کے اعتبار سے اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، درہم ہو، دنانیر ہو، یا جو بھی اس کی قیمت جتنی بنتی ہے اتنی قیمت کا وہ مالک جو ہے مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں، اور پھر پورے طور پر اس کا وہ مالک ہو، یعنی یہ شخص جو ہے پورے طور پر اپنے مال پر جو ہے قابض ہو، مالک ہو، اور پھر جو ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی قرضہ وغیرہ اس بندے کے اوپر نہ ہو، نصاب جو بھی ہے نصاب کا جو ہے دین سے فارغ ہونا، قرضہ وغیرہ اس کے اوپر نہ ہو، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نصاب جو ہے حاجت اصلیہ یعنی گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، گھوڑے ہیں، بنگلے ہیں، جو کچھ بھی رہنے کی ساز و سامان ہے یا ضروریات جو ہے آلات حرب وغیرہ ہیں، اور علماء کے لیے جو کتابیں ہیں، اور جو ہے ڈاکٹر اور طبیب کے لیے جو ان کی دوائیاں ہیں، تو یہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ہے۔ اور پھر 9ویں شرط یہ بیان فرمائی کہ مال جو ہے یہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ یہ واجب ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیجئے، 9 جو ہے شرائط بیان کی گئی ہیں یہاں، شرائط 9 ہیں، 9 اگر شرائط پورے مکمل طور پر پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس چیز کا جو ہے خاص خیال رکھیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کا جو یہ مقدس و متبرک مہینہ ہے، جو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا جو ہے مال و
دولت جو بھی ہمارے پاس حاصل ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو زکوٰۃ ہم نکالیں گے اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صحیح زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی جو ہے حضور صدر الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے جو ہے بیان فرمایا ہے، صفحہ جلد نمبر 5 اور جو ہے یعنی بہار شریعت اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 922 پر اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس کے تعلق سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا صدقات فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، اور ان کے لیے جو اس کام پر جو ہے مقرر ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہو، تو یہ جو ہے جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہو، یا یہاں جو ہے زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں، اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مسافر ہو، اور مسافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مسافر، والغارمین فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گردن چھڑانے میں، اور تاوان والے کے لیے اور مسافر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل رہا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، تو ان کی طرف سے یہ جو اللہ تبارک و تعالی فریضۃ من اللہ، یعنی یہ جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کو ہی زکوٰۃ دی جائے، ان کے علاوہ کسی کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ پہلی چیز، پہلا مصرف یا زکوٰۃ کے جو مصارف کتنے، یہ 7 ہیں۔ پہلا فقیر ہے، فقیر کو جو ہے دیا جائے، اور مسکین ہے دوسرا، تیسرا عامل ہے، اور چوتھا رقاب ہے، اور پانچواں غارم ہے، اور چھٹا فی سبیل اللہ ہے، یعنی مجاہد فی سبیل، ابن السبیل، ساتواں ابن السبیل ہے۔ یعنی ابن السبیل سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے جو قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ابن السبیل، یعنی جو ہے مسافر مراد ہے، کہ بندے کے پاس سفر کے جو ہے اسباب ختم ہو گئے، پیسہ ویسا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اتنا ہی لینا اس کے لیے جائز ہے کہ جس سے اس کا سفر آسانی سے ہو جائے۔ تو یہ جو ہے مصارف زکوٰۃ ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ جو ہے ضروری اور اہم باتیں جو تھیں ہم نے جو ہے بیان کر دیا۔ اب ان کو ہر ایک کو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مدد سے انشاءاللہ العزیز ہر ایک کا ان ڈیٹیل جو ہے خلاصہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کو بھی قبول فرمائے، ہمارے مال و دولت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور مذہب اسلام کو اللہ خوب زیادہ سے زیادہ جو ہے تقویت عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے تمام عالم اسلام کے مسلمان اللہ ہر ایک کو عزتیں عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ جہاں تک یہ ہماری ریکارڈنگ پہنچے، ماؤں بہنوں تک بھی یہ ریکارڈنگ ہماری پہنچتی ہے، اور ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان تک بھی یہ ریکارڈنگ پہنچتی ہے، تو ان کی بارگاہ میں بھی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو بغور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے علم، عمل میں، فضل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔